अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम और हमारे बुनियादी मसाइल के हवाले से आज हम एक नए मौजू के साथ मौजूद हैं, और आज हमारा मौजू है कि जो शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है और उसकी कुछ रकतें रह जाती हैं तो अपनी बाकी मानदा रकतें कैसी पूरी करेगा। एक शख्स इमाम के साथ शरीक होता है बाद के अंदर, नमाज शुरू होने के बाद वो इमाम के साथ शरीक होता है, तो वो नमाज अपनी कैसे पूरी करेगा, तो उसमें कुछ तफसील है। तो फ़िक़ा के अंदर ऐसे शख्स को मसबूक कहते हैं कि जो बाद के अंदर जमात में शरीक हुआ हो। तो ऐसा शख्स अपनी नमाज को कैसे पूरे करेगा, तो उसमें एक सूरत तो ये है कि अगर किसी आदमी की जो है वो एक रकत रह गई हो, अगर किसी आदमी की इमाम के साथ नमाज के अंदर शिरकत में एक रकत रह गई हो, यानी वो इमाम साहब के साथ उस वक़्त शरीक हुआ जब एक रकत हो चुकी थी। अब अगर वो 2 रकत वाली नमाज है तो उसमें दूसरी रकत पे जब इमाम बैठेगा तो इमाम के सलाम फेरने के साथ जब एक तरफ इमाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेगा, तो जब दूसरी दफ़ा सलाम कहना शुरू करेगा तो ऐसे आदमी को उठ जाना चाहिए और फिर सना, ताउज़, तस्मिया, सूरह फातिहा और सूरत पढ़ के अपनी दूसरी रकत पूरी करनी चाहिए। उससे पहले आप ये बात जान लें कि इमाम कब जो है एक मुक्तदी इमाम को किस हालत में पा ले तो वो रकत पा लेता है। तो जो शख्स इमाम को रुकू की हालत में पा ले तो आने वाले शख्स को चाहिए कि पहले इत्मीनान के साथ नमाज की नीयत करे, तकबीर तहरीमा कहे, कुछ लम्हे के लिए खड़ा रहे, क़याम करना फ़र्ज़ है, और क़याम करने के बाद फिर इमाम जिस हालत में हो उस हालत में चला जाए। अब बहुत सारे लोग इसमें यह गलती करते हैं कि इमाम रुकू के अंदर होता है और भागते हुए आते हैं और जो है वो क़याम भी नहीं करते और सीधा रुकू में चले जाते हैं, तो उनकी नमाज वहीं पे बातिल हो जाती है, क्योंकि क़याम करना नमाज के अंदर फ़र्ज़ है और उन्होंने क़याम नहीं किया तो उनकी नमाज बातिल हो गई। तो सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये बात ज़रूरी है कि जब आप नमाज में शामिल हों तो पहले आप जो है नमाज की नीयत करें, फिर क़याम करें, और उसके बाद अगर इमाम रुकू में मिलता है तो आप रुकू में चले जाएं। अगर आप इमाम के साथ रुकू में शामिल हो सकते हैं, आपको रकत मिल सकती है तो ठीक है। तो अगर आपको इमाम के साथ रकत नहीं मिलती तो आपकी एक रकत ही रह जाएगी इमाम से, लेकिन अगर आप क़याम नहीं करेंगे तो आपकी नमाज ज़ाय हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। एक तो ये वजाहत है। दूसरी बात कि अगर एक रकत रह जाए इमाम से एक रकत जो है इमाम के पीछे रह जाए, तो अगर 2 रकत वाली नमाज है तो उसका तरीका यही है जैसे अभी मैंने बताया है कि आके जो है वो दूसरी रकत इमाम के सलाम फेरने के साथ खड़ा हो जाए और वो दूसरी रकत अपनी पूरी कर ले। अगर वो नमाज 3 रकत वाली हो, अगर वो जो नमाज है वो 3 रकत वाली हो, तो अगर कोई शख्स जो है वो उसकी एक रकत फ़ौत हो जाती है, तो अब उसका तरीक़ाकार ये है कि वो जो है वो जब खड़ा होगा इमाम के सलाम फेरने के साथ जब खड़ा होगा, तो अब जो उसकी पहली रकत होगी, यानी इमाम के साथ नमाज पढ़ने के बाद जब सलाम फेरने के साथ खड़ा होगा, तो ये जो उसकी पहली रकत होगी खड़े होकर पढ़ने में, तो अब इस सूरत में भी उसका यही तरीक़ेकार है। अगर उसकी एक रकत रह जाती है तो ठीक है। अब बात आती है 4 रकत वाली नमाज, उसमें भी यही तरीका है अगर सिर्फ एक रकत रह जाए। अब बात आती है अगर किसी की 2 रकत रह जाए। अब अगर किसी की 2 रकत जो है वो इमाम से रह जाती हैं, तो अगर वो नमाज 2 रकत वाली है तो वो उसी तरतीब से पढ़ेगा कि उसमें जो है वो जैसे नमाज पढ़ते हैं तो अपनी दोनों रकत ऐसे ही पूरी करेगा।
اگر وہ 3 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعت نماز میں اب اگر اس کی 2 رکعت رہ گئی ہیں اور تیسری رکعت میں اس نے امام کو پایا ہے تو اب وہ اپنی 2 رکعتیں ایسی پوری کرے گا کہ اپنی جو پہلی رکعت میں کھڑا ہوگا تو اس میں جو ہے وہ ثنا، تعوذ، تسمیہ اور سورت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا اور اس کے بعد قعدہ کرے گا. ٹھیک ہے، قعدہ کرے گا یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد پھر اتحیات پڑھ کے کھڑا ہوگا، پھر اپنی تیسری رکعت ایسے پوری کرے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ جو ہے 3 رکعت والی نماز ہو اور اس کی 2 رکعت رہ جائیں. اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو اس میں بھی یہی طریقہ کار ہے. اس کے بعد اگر جو ہے وہ اس کی 3 رکعت رہ جاتی ہیں، ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی جو ہے وہ 3 رکعت رہ جاتی ہیں، 1 رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، تو اب اگر اس کی 3 رکعت رہ گئی ہیں تو ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ پہلی رکعت کے اندر، دوسری رکعت کے اندر اور تیسری رکعت کے اندر ترتیب یہ ہوگی جیسے قرات کی ترتیب ہوتی ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پہلی رکعت کے اندر، دوسری رکعت کے اندر اور تیسری رکعت کے اندر اگر اس کی 3 رکعت رہ گئی ہیں اور 1 رکعت اس نے امام کے ساتھ پائی ہے تو اس میں جو ترتیب ہوگی وہ قرات کے اعتبار سے ہی ہوگی. کیسے کہ وہ جب اپنی پہلی رکعت کھڑا ہوگا اور پہلی رکعت پوری کرے گا، کھڑا ہونے کے بعد اپنی پہلی رکعت پوری کرے گا کس انداز سے کہ اس میں جو ہے وہ تعوذ، تسمیہ، سورت فاتحہ اور سورت پڑھے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قعدہ کرے گا. یہ اس کا قعدہ اولا بنتا ہے. قعدہ اولا کرے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر اس کے بعد جو دوسری رکعت پوری کرے گا کھڑا ہو کے، یعنی اس کی نماز کی تیسری رکعت ہوگی اور جو ہے وہ کھڑے ہونے کی صورت میں اس کی دوسری رکعت ہوگی، تو اس میں بھی وہ جو ہے وہ تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا اور یہ اپنی رکعت ایسے پوری کرے گا. اور پھر جب تیسری رکعت پوری کرے گا، اپنی جو تیسری رکعت پوری کرے گا تو اس میں جو ہے وہ قرات کے اعتبار سے بھی اس کی تیسری رکعت ہے تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف پہلی 2 رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورت کا پڑھنا واجب ہے. تو اب تیسری رکعت جو وہ پوری کرے گا کھڑے ہو کے تو اس میں وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور رکوع میں چلا جائے گا اور اس طرح اپنی جو ہے وہ رکعت پوری کر لے گا. تو یہ ہے کہ اگر کسی کی جو ہے وہ جماعت سے کچھ رکعات رہ جائیں تو ان کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو فقہ میں ان کو مسبوق کہتے ہیں. ایسے مقتدی کو فقہ میں مسبوق کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے لاحق. لاحق وہ مقتدی ہوتا ہے کہ جو شروع میں تو امام کے ساتھ موجود تھا لیکن درمیان نماز کے اندر اس کو کچھ حدث ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا یا اس کو کسی ایسی وجہ سے جو ہے اس کی نماز جو ہے امام سے رہ گئی، سو گیا، کچھ اور اعضاء کی وجہ سے دانتوں سے خون آنے لگا یا اس کے جو ہے نکسیر آنے لگی، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو اس کی امام سے وہ رکعت رہ گئی ہیں. شروع میں تو امام کے ساتھ موجود تھا لیکن درمیان کے اندر اس کی نماز جو ہے 1 یا 2 رکعتیں امام سے رہ گئی ہیں تو اس کو لاحق کہتے ہیں. تو اس کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لاحق کا مسئلہ الگ ہے، مسبوق کا مسئلہ الگ ہے. لاحق جو ہوگا یعنی جو شروع میں امام کے ساتھ موجود تھا اور درمیان میں کسی عذر کی بنا پر اس کی نماز جو ہے وہ اس کی کچھ رکعات رہ گئی ہیں تو وہ وضو کرنے کے بعد پہلی اپنی باقی ماندہ رکھتے ہیں، یعنی پہلے جو اس کی رکعتیں فوت ہوئی ہیں وہ پوری کرے گا، اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہوگا. یہ فرق ہے جو ہے مسبوق کی نماز میں اور لاحق کی نماز میں. جو لاحق ہوگا پہلے اپنی رکعات پوری کرے گا، ان میں قرات، سورہ فاتحہ، سورت نہیں پڑھے گا. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس میں وہ قرات نہیں کرے گا کیونکہ وہ امام کی اقتداء میں ہی جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. تو شروع میں امام کے ساتھ موجود تھا، کسی عذر کی بنا پر آئے، پہلے وہ اپنی رکعات پوری کرے جتنی اس کی چھوٹ گئی ہیں، اس کے بعد اگر وہ امام کو پا لیتا ہے تو وہ اپنی باقی رکعتیں امام کے ساتھ پوری کرے. اگر امام کے ساتھ جو ہے وہ نہیں مل سکتا تو باقی رکعتیں اپنی ایسی پوری کرے گا. اگر ایک لاحق ہے تو اس کا یہ حکم ہے. اور مسبوق کا حکم جس کی 1، 2 یا 3 رکعتیں رہ گئی ہوں تو اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر 1 رکعت چھوٹ جائے، اگر 1 رکعت رہ جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ سلام پھیرنے کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ثنا و تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد پوری جیسے نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز پڑھ لے. اگر 2 رکعتیں رہ گئی ہیں یا 3 رکعتیں رہ گئی ہیں
2 रकत रह गई हैं تو اس میں بھی یہی طریقہ ہے، 3 رکعت رہ گئی ہیں اس میں بھی یہی طریقہ ہے، لیکن ان میں جو ترتیب ہوگی وہ قرات کے اعتبار سے ہوگی۔ تو اگر جو ہے وہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی 3 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو جو ہے اس میں طریقہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو ہے پہلی رکعت جو ہے پوری کرے گا کھڑے ہو کے، اور پہلی رکعت کے بعد جو ہے وہ اس کی دوسری رکعت شمار کی جائے گی، اس میں وہ قاعدہ کرے گا، قاعدہ اولا شمار کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اپنی جو تیسری رکعت پوری کرے گا، اس کے کھڑے ہونے کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہے، اس کی نماز کے اعتبار سے تیسری رکعت ہوگی، یہ تیسری رکعت ایسے پوری کرے گا، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھے گا، اور اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز پوری کر دے گا۔ تو یہ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل کے حوالے سے ہمارا یہ ایک سلسلہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ جو اسلامی معلومات ہے، اسلامی نالج ہے، یہ تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔